اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے خصوصی افطار ٹرانسمیشن نور رمضان۔ محترم سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد الحسن مصطفی۔ سامعین، ہمیشہ کی طرح آج جو ہے ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک نئی شخصیت آج ہمارے اسٹوڈیو کی زینت بنی ہوئی ہے، ان سے ہم بہت سی چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگوں تک ان چیزوں کا علم پہنچائیں گے۔ آج جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے اسلام میں جہیز کا تصور۔ آج ہم اسلامی طور طریقہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ہمارے ایک معاشرے میں ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک زحمت سمجھ لیں کہ یہ مسلط کر دی گئی ہے اور ہمارے اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے جہیز کے نام پر، تو اس کا اسلام میں کیا تصور ہے اور اسلام نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ ایک ایسی جو ہے نا ذلت ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے کہ بہت سی معاشرے کی جو ہے نا ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ جو ہے نا جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، جہیز کا اخراجات نہ ان کے غریب والدین جہیز کے اخراجات نہ برداشت کرنے کی وجہ سے، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت شادی بیاہ کے مراحل سے پیچھے ہیں اور ان کی عمریں بھی گزر رہی ہیں۔ تو یہ ایسا سمجھ لیں کہ یہ ہماری بے حسی ہے کہ ہم انتہا کو پہنچ گئے ہیں کہ ہم یہ ڈیمانڈ جو کرتے ہیں کہ بھئی جہیز، یہ جہیز ہونا چاہیے، جہیز میں یہ چیز ہونی چاہیے، ہمارا بچہ جو ہے وہ اتنا قابل ہے، ہمارا لڑکا جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، تو اس لیے جو ہے نا ہماری یہ ڈیمانڈ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے کہ اسلامی روح سے، اسلامی نقطہ نظر سے جو ہے نا ان کا کیا تصور ہے، اور پھر ان کے اندر جو قباحتیں، جو غلط چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اور معاشرہ جو ہے ایک برائی کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، تو اس سے نکلنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ محترم سامعین، ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مفتی محمد جمیل الرحمان صاحب۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ تو مفتی صاحب، آج جس طرح کہ آپ نے سماعت فرمایا اسلام میں جہیز کا تصور، اس بارے میں آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے اور کچھ ضروری چیزیں جو ہیں ہم اور ہمارے سامعین جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا جو سوال میں آپ سے کروں گا وہ یہ ہے کہ لفظ جہیز کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور قرآن پاک میں اس کا کیا تصور بیان فرمایا گیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ لفظ جہیز یہ عربی زبان میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ جی، یہ جہز یجہز تجہیزاً سے مصدر ہے، جی، اور اس کا معنی ہے، جو لغوی معنی وہ ہے راہ سفر کے لیے جو انسان تیاری کرتا ہے یا زاد راہ تیار کرنا، رخت سفر تیار کرنا، اس کو کہتے ہیں جہیز۔ اور اگر قرآن پاک میں اس کی بات کی جائے تو دو مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کو ذکر فرمایا ہے۔ جی، ایک یہ دونوں ہی سورہ یوسف میں ہے۔ ایک بار جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو ملنے کے لیے ان کے بھائی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے اپنے گھر سے چلے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، جب انہوں نے اپنا رخت سفر باندھا، جب انہوں نے اپنے سفر کی تیاری کی، جو ضرورت کا سامان تھا جو انہوں نے تیار کیا، ایک یہاں پر اس کا تصور ملتا ہے۔ دوسرا اس کا تصور ملتا ہے جب یہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں ان کے بھائی، وہاں سے غلہ خرید کر جب وہاں سے واپسی کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر اللہ اس انداز کو بھی ذکر فرماتا ہے کہ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ، تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے جس معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا وہ یہی ہے کہ انہوں نے جب اپنا جانے کا سفر کا سامان باندھ لیا، جس مقصد کے لیے آئے تھے، ضرورت کا سامان لے لیا، تو پھر وہ وہاں سے چل پڑے۔ یہ تو ہو گیا اس کا لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی میں تین طرح کی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی مسافر کا اپنے سفر کے لیے سامان تیار کرنا، ایک یہ۔ دوسرا دلہن کے لیے جب اس کو گھر والے اس کو رخصت کرتے ہیں تو جو ضرورت کا سامان، جو ضرورت اس کی ضروریات کا سامان جو اس کے ساتھ بھیجتے ہیں، اس کو جہیز کہا جاتا ہے۔ تیسرا شخص، جب کہ کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کو جب ہم دفن کرتے ہیں
تکفین ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور تجہیز. تکفین تو یہ کہ اس کو کفن دے دیا گیا. تجہیز یہ کہ اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں، یعنی کہ اس کو خوشبو کا اہتمام کرنا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں یہ جو کفن اس کے ساتھ جاتا ہے یا جو اوزار لباس وغیرہ یہ چیزیں قمیض، جی ان کو تجہیز کہہ دیا جاتا ہے. تو اسلام نے اس اعتبار سے اس لفظ تجہیز کو ذکر فرمایا کہ قرآن میں بھی 2 بار آ گیا، دلہن کے لیے، مسافر کے لیے، اور پھر مردہ شخص کی ضروریات کے جو کپڑے ہوتے ہیں کفن، اس کو تجہیز کہا جاتا ہے. تجہیز کہا جاتا ہے. جی بالکل، جس طرح کہ آپ نے فرمایا قرآن میں اس کا تصور جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کے حوالے سے ذکر فرمایا گیا کہ جب وہ اپنے بھائی سے غلہ لینے کے لیے جا رہے تھے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً انہیں حکم دیا تھا کہ وہاں سے غلہ لے آؤ، تو واپسی کے لیے بھی ان کے سفر کو قرآن مجید نے بیان فرمایا جہیز کے لفظ سے. اچھا مفتی صاحب، ہم جو ہے نا جہیز کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. یہ جو رائج ہمارے پاس ایک نظام ہے جہیز کا، تو اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا فرماتی ہیں؟ جی، اسلام نے جہیز کی پہلے دن سے اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. اچھا. اگر ہم قرآن اور حدیث کی طرف چلتے ہیں تو قرآن اور حدیث اور ہمارا مذہب بڑے حسین انداز میں اس کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. پہلی تو بات یہ کہ اسلام نے یہ ذمہ داری ساز و سامان کی جتنی بھی ہے، جسے ہمارے ہمارے معاشرے میں جہیز کا نام دیا جاتا ہے، یہ تمام تر ذمہ داری اسلام نے مرد پر عائد کی ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو مرد کو عورت پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ اسی سبب سے ہے کہ وہ عورت پر مال خرچ کرتا ہے. وہ مال خرچ اس حساب سے کہ اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان سب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر عائد کی ہے. اسی طرح جو نان و نفقہ یا مہر کی صورت میں جو خامد کی طرف سے عورت کو یا مرد کی طرف سے عورت کو یا خامد کی طرف سے بیوی کو جو دیا جاتا ہے، وہی وہ مال ہے جس کا اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ عورت کی تمام تر ذمہ داریاں جو ہیں نکاح کے بعد وہ اس کے خامد پر عائد ہوتی ہیں. نہ یہ کہ عورت پر ہی سب کچھ اس پر ڈال دیا جائے، یا اس کے گھر والوں پر یا اس کے اہل و عیال سے، اس کے گھر والوں سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے کہ یہ اس کی جتنی ضروریات ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام اس کی قطعاً کسی انداز میں بھی اجازت نہیں دیتا. جی ٹھیک ہے. آپ جہیز کے بارے میں اسلامی تعلیمات جس طرح کہ آپ فرما رہے تھے، الرجال قوامون علی النساء، بہت ہی قرآن پاک نے ایک جو ہے نا نقطہ نظر بیان فرما دیا. تو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں میں جو ہے نا بہت بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. دیکھیں آج اللہ رب العزت نے اگر مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا ہے تو وہ بنایا ہی صرف اسی وجہ سے، جس طرح کہ آپ فرما رہے تھے کہ وگرنہ مرد عورت دونوں اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہیں اور دونوں کو حقوق برابر ملنے چاہیے تھے. لیکن اگر اللہ رب العزت نے بندے کو اس کے اوپر فوقیت دی ہے تو وہ اس لیے دی ہے کہ بھئی اگر تو نے اس کے ساتھ نکاح کر کے اپنے گھر لے آنا ہے تو اس کی ساری ضروریات کا انتظام تو نے کرنا ہے. یعنی کہ اس کو اگر بڑائی دی ہے تو اس کے ساتھ کوئی ذمہ داری بھی عائد کی ہے. تو ذمہ داریاں یہی ہیں کہ عورت کے تمام تر جو ہے ضروریات، مطلب یہ مقام و مرتبہ اگر دیا ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اس کا سبب ہے. جس طرح کہتے ہیں نا ہم بڑا بننا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تو بڑے بننے کے پیچھے جو ہے نا بہت سی محنت طلب ہوتی ہے. اور یہ وہی چیز ہے کہ مرد اگر عورت کے اوپر اس کو فوقیت دی گئی ہے تو وہ اس لیے ہے کہ بھئی وہ جہیز کا جو ہے نا تو مطالبہ کر رہا ہے، یہ ہے ہی غلط. وہ تو صرف خود بخود تیرے ساتھ نکاح کر کے اس کے بعد اس کی جتنی ضروریات ہیں، لوازمات ہیں، نان و نفقہ جس طرح آپ فرما رہے تھے، پہننا، کھانا پینا، رہائش کا بندوبست کرنا، تو یہ ساری چیزیں مرد کے اوپر لازم ہے. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. جی بالکل. ہم جو ہے نا اس بارے میں اپنے سامعین کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے ہاں جو رائج نظام ہے، رسومات ہیں جہیز کی، ان کا تصور آخر آیا کہاں سے کہ یہ لوگوں کے اندر مطلب اتنا سرایت کر گیا ہے یہ چیز کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کے اندر بھی یہ رواج جو ہے نا اب سرایت کر چکا ہے کہ آخر یہ جو ہے نا یہ کہاں سے آیا ہے، ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ کیا یہ اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے یہ آیا ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ اصل میں عوام کو بھی بتانا چاہتے ہیں مفتی صاحب، اصل بات یہ ہے کہ
آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم بر صغیر میں رہتے تھے، جی ہندوستان کی سرزمین پر ہم رہتے تھے، بالکل، تو گویا کہ ہم اور وہ لوگ ایک ہی قوم تھے، ہندو اور مسلم، تو جو ان کے جتنے بھی نظریات تھے وہ ہمارے لوگوں نے اپنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ تو دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو وہاں سے نقل مکانی کر کے یہاں آئے ہیں، کچھ وہ تھے جو پہلے ہندو تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، جی تو جو ہندو تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے اندر بھی وہ رسومات تھیں، کیونکہ وہ پہلے ان کا سابقہ مذہب ہندوازم رہا ہے، تو اس وجہ سے تو بعض ایسے تھے جو نقل مکانی کر کے یہاں آئے ہیں، تو وہاں ان کے ساتھ رہن سہن اور کچھ عرصہ گزارنے کی وجہ سے جو چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں ان باطل رسومات میں سے یہ بھی تھا کہ اس طرح وہ بیٹیوں کو جو ہے وہ کثرت کے ساتھ مال کا عطا کرنا، اور یہ بالکل سراسر جاہلانہ بات ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہندو لوگ جو اپنی بیٹیوں کو اتنا کچھ دیتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم نے جو کچھ بیٹی کو دے دیا اب مال وراثت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ جتنا کچھ بھی اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو یا بچی کو گھر سے رخصت کرنے سے قبل دیتے تھے وہ یہ تصور کر کے یہ سمجھ کے دیتے تھے کہ اب جو کچھ تھا یہ اپنا لے کے یہاں مطلب یہی ان کی کل وراثت ہے، یہی ان کی کل وراثت ہے، جو جہیز ہم نے ان کو دے دیا، اب بقیہ ماندہ جو بھی مال ہے، مال وراثت ہے، اس میں سے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسرا یہ تھی کہ وہ لوگ ایک دوسرے پر بڑائی چاہتے تھے، فخر چاہتے تھے کہ ہم اپنی بیٹی کو زیادہ دیں گے تو نمود و نمائش ہماری زیادہ ہوگی، علاقے میں ہمارا نام، ہماری شہرت زیادہ ہوگی۔ گویا کہ ان کا یہ سب کچھ جو کرنا تھا وہ جاہلیت کی بنیاد پر تھا اور مال وراثت سے محروم کرنے کی بنیاد پر تھا، جبکہ اسلام کا دیا ہوا تصور ہماری بچیوں کے بارے میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ دیا بیٹیوں کو یا نہیں دیا یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن جب وراثت کی تقسیم کی بات ہوگی پھر جو ان کا حق اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ تو جو ہمارے ہاں یا اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے بچیوں کو جہیز کے بارے میں وہ یہ ہے کہ تحفے کے طور پر آپ جو بھی بچی کو چاہیں وہ دے سکتے ہیں، لیکن جہیز سمجھ کر، اس کو بوجھ سمجھ کر، ماں باپ بوجھ سمجھ کر یا جہیز کا یہ لوازمات سمجھ کر دینا یہ سراسر جاہلیت ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اور یہ وہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ وہ وہاں سے ہم نے لی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آج شاید اس قدر وہ بھی نہیں دیتے ہوں گے اپنی بچیوں کو جو آج کا مسلمان دے رہا ہے، حالانکہ ابتدا انہوں نے کی، ہم نے بھی یہ چیزیں سیکھیں ان سے۔ اب اگر ہم ان کا اور اپنا تقابل کریں تو ہم ان سے کہیں آگے جا چکے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال نے ہمارے لوگوں کی ان نظریات کو اور ان چیزوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ وضع میں تو تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، کہ آج تو ہندو بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ اس کی ابتدا تو ہم نے کی تھی، ہمارا نظریہ یہ تھا، لیکن ہم اس سے کتنے قدم پیچھے آ چکے ہیں اور یہ ہم سے بھی کتنے قدم آگے جا چکے ہیں۔ تو یہ وہ جاہلانہ اور ہندوانہ رسومات ہیں جس کو آج ہم نے اپنے اوپر فرض اور واجب کا درجہ دے رکھا ہے، جبکہ اسلام میں اس کا کہیں پر بھی کوئی تصور نہیں۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو تھے جنہوں نے اب اس طرح بھی لوگوں کی مطلب ایک جو ہے نا فکری سوچ کو تبدیل کیا، بلکہ انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ بھائی یہ تم دونوں جو ہے نا ایک قوم نہیں ہو، جی بلکہ تم دونوں الگ قوم ہو، الگ قوم ہے، بالکل تمہارا دین الگ ہے، ان کا دین الگ ہے، ان کے اپنے نظریات ہیں، تمہارے اپنے نظریات ہیں۔ تو یہ وہی شخصیتیں تھیں جنہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو ایک نظریہ دیا، دو قومی نظریہ جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ ہم دونوں ایک نہیں ہیں، ہمارے نظریات، عبادات، رسومات، تو تمام چیزیں جو تھیں ان سے الگ ہیں، مختلف۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا، حضرت علامہ اقبال نے دیکھا، دیگر قائدین نے دیکھا کہ یہ مسلمان اور ہندو ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو رہے ہیں، تو پھر انہوں نے یہ مطلب دیکھا کہ اب یہ امت کی ضرورت ہے، اور یہ حقیقی بالکل آپ نے درست بات کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے۔ یقیناً یہی چیز جو ہے نا یہ ہمیں ان کی وراثت سے ہی ملی ہے کہ اب بھی دیکھ لیں
جی بہت ساری ان کی جو چیزیں ہیں نا جی وہ ابھی آج بھی ہمیں میڈیا کے ذریعے جو ہمارے تک پہنچتی ہیں نا، ہماری نسلیں دیکھتی ہیں میڈیا کے ذریعے، ڈراماز کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، تو وہ ان کی بہت ساری چیزیں آج ہماری نیو جنریشن کے اندر بھی منتقل ہو رہی ہیں۔ جس طرح کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا، یہ ہاتھوں میں دھاگا باندھنا، جی 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 جسے وہ راکھی کہتے ہیں، جی جی ہاں جی، اسی طرح انگوٹھیاں چھلے پہننا، جی یہ ساری بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے بچوں کے اندر وہ منتقل ہو رہی ہیں۔ تو نیو جنریشن میں بہت ساری چیزوں کو ہم لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ تو وہ چیز تھی نا جہیز والی، جو آنکھوں کے دیکھے ہوئے نظریات تھے، بالکل، اور یہ جو اب چیزیں جو آ رہی ہیں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے مطلب بھی یہ جہیز والا یہ تھا کہ پارٹیشن سے پہلے ہاں جی جو لوگ ان میں رس بچ چکے تھے، جب وہ ادھر آئے رسومات ہم وہ ساتھ لے کر آئے، اب انہوں نے مطلب بجائے اس کے کہ ان رسومات، غلط طریقہ جات کو چھوڑ کر اسلام کی طرف راغب ہوں، نہیں انہوں نے پھر اپنائے رکھا۔ اب مجھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ رہی ہے کہ وہ بڑے یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ جی 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 اب جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا نا، جی تو وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے یہودی، دودھ بھی نہیں پیتے تھے، اونٹنی کا، تو مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ جو ہے نا اونٹ کا گوشت کھانے سے تھوڑا مطلب اوائڈ کرتے تھے، نہیں کھاتے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ تو سبب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں تھے تو اس وجہ سے انہوں نے کیا، تو لہٰذا ہم بھی نہیں کھاتے۔ پھر اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ آج تم اسلام قبول کر چکے ہو تو پھر اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ مطلب ہم مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کے تناظر میں کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ پورا اسلام میں داخل نہیں ہے۔ دیکھیں وہاں پر ایک چیز، صرف ایک چیز انہوں نے مطلب ترک نہیں کی تھی، تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ اب وہ حرام بھی نہیں سمجھتے تھے، جی ہاں جی، ایسے مطلب پسند کرتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے کھانا، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ آیت نازل فرما کے حکم نامہ جاری فرما دیا۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم کس پانی میں، آج کا مسلمان کس مقام پر کھڑا ہے، کہ مطلب ساری چیزیں وہ جس طرح علامہ اقبال کا آپ شعر پڑھ رہے تھے نا کہ وضع میں تو ہم مطلب ہندوؤں کے، ہنود کے، ان کے مشابہ ہو گئے ہیں، ہمارے چہرے دیکھیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجانی تھی تو ہم نے ڈیزائن بنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہاتھوں میں بجائے اس کے کہ ہمارے ہاتھوں میں تسبیح ہونی تھی تو ہم نے چھلے پہن لیے، کڑے پہن لیے، اور پھر جو ہے نا جوابات کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی، لباس ہمارا چیک کر لیں، لباس ہمارا سے بھی دو ہاتھ آگے چلے گئے۔ تو یہ مطلب اب وہ بھی شرما رہی ہیں کہ بھئی ہم نے ان کو صرف، ہم نے تو ایسے پہنا تھا، اب انہوں نے ہماری اتنی کاپی کر لی ہے کہ یہ ہم سے بھی آگے نکل گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا سامعین ہمیں دیکھنا پڑیں گی کہ ہم آج کس مقام پہ ہیں۔ صرف جہیز کا ایک ٹاپک تھا، لیکن یہاں پہ صرف بات جہیز کی نہیں ہوگی، بلکہ باقی ہر وہ چیز جو ہمیں وہاں سے ورثے میں ملی یا ہم لے کے آئے ہیں، ان کو ترک کرنے یا ابھی تک لے رہے ہیں میڈیا کے ذریعے، تو ان کو ترک کرنا پڑے گا۔ یہ ان کا کوئی تصور نہیں ہے، ہاتھوں میں کڑے پہننا، دھاگا باندھ لینا، یہ کر لینا، یہ یقیناً ان کے ساتھ مناسبت ہے، اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ رنگ برنگیاں انگوٹھیاں پہن لینا، یہ کر لینا کہ اس سے جو ہے نا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو یہ جس طرح یہ مطلب غلط ہے، اسی طرح جہیز کا تصور بھی غلط ہے جو کہ ہمیں ادھر سے ملا ہے۔ اور آج بھی مسلمانوں کے اندر، جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ وہ بڑا پن دکھانے کے لیے جہیز دیا کرتے تھے، آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی صورتحال ہے ان کی۔ یہی میں ایک آپ کو چھوٹی سی ایک آپ کو یہاں پہ مثال دیتا چلوں، کیونکہ ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اب رواج یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب کسی بچی کو سامان دیا جاتا ہے نا، تو پورے محلے کی عورتوں کو، ادھر ادھر کی عورتوں کو اکٹھا کر کے، بچیوں کو اکٹھا کر کے دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی ہم یہ اپنی بچی کو سامان دے رہے ہیں، کتنا بالکل ایسے۔ اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی غریب گھرانے کی بچیاں بھی ہوتی ہیں جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے پہلے پریشان ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، اور پھر جب ان کو دکھایا جاتا ہے کہ بھئی ہم دیکھیں اتنے بڑے اعلیٰ نسب کے ہیں، ہم اپنی بیٹی کے لیے یہ کر رہے ہیں، تو مطلب یہ کتنی دل جوئی ہوتی ہے، دل شکنی ہوتی ہے، توڑنے والی بات ہوتی ہے، دل توڑنے والی۔ ایک پہلے وہ پریشانی میں ہوتی ہیں اور پھر دوبارہ ان کو پریشان، اس طرح کے مناظر دیکھ کر جو ہے اور ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مطلب ان کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اسلامی ماحول میں ہی جب ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں کریں گے تو اس میں جو برکت ہوگی نا، وہ آپ کی سوچ سے بھی جو ہے نا، آپ کی سوچ کم پڑ سکتی ہے لیکن وہ برکت جو ہے نا اس سے زیادہ ہوگی۔ محترم سامعین، ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
جی محترم سامعین و ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نور رمضان افطار ٹرانسمیشن میں۔ محترم سامعین، آج ہماری جو گفتگو کا عنوان تھا، یقیناً آپ جانتے ہیں، اسلام میں جہیز کا تصور۔ اس بارے میں بہت ساری نئی چیزیں ہم نے جانی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ مزید جو ہمارے پاس وقت ہے ہم اس میں مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً یہ ایک جہیز کا جو تصور ہے، جس طرح مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ تصور جو ہے یہ کوئی اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا تصور نہیں ہے، مسلمان علماء کا دیا ہوا تصور نہیں ہے، شریعت کا تصور نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایسا کوئی تصور نہیں دیا، بلکہ یہ جو تصور ہے نا، یہ ہمارے ساتھ ایک مطلب بیرونی مداخلت ہے، بیرونی سازش آپ کہہ دیں، بیرونی مداخلت ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے۔ مطلب اب وہ جو بیرونی مداخلت تھی ان لوگوں کے پاس کم ہو چکا ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے نا اب ہم نے اتنا طول دے دیا ہے کہ ہم ان سے آگے نکل گئے ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے بات کی کہ بر صغیر سے پہلے ہندوؤں میں یہ رواج تھا، تو اب ان کا رواج جو ہے نا ہم نے اپنا لیا ہے، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ایک تعلق، کافی عرصہ تعلق رہا ہے، اور پھر کچھ جو ہے نا ہندو تھے جو مسلمان ہوئے، تو وہ مطلب اپنی جو پرانی چیزیں ہیں نا جب انہوں نے ترک نہ کی تو پھر یہ وبال ہمارے اوپر بن کر آ گیا، جو کہ وبال جان بن گیا اس وقت پورے معاشرے کے لیے۔ تو ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، ہم جو ہے نا اب یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو لوگ لوازمات نکاح کو پورا نہیں کر سکتے، جس طرح کہ آپ فرما رہے تھے کہ مطلب لوازمات نکاح میں یہی آ جائے گا کہ حق مہر کا، مکان، نان و نفقہ، ضروریات، کپڑے وغیرہ پہننا، اور پھر ضروری جو مطلب سامان جسے آپ جہیز کہتے ہیں، یہ بھی یہ مرد کی ذمہ داری، چونکہ جس طرح آپ فرمائیں گے مزید وضاحت کے ساتھ تو آپ بیان فرمائیں گے، جو یہ استطاعت نہ رکھتے ہوں تو پھر ان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید فرقان حمید کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، جی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان اقدس سے بھی اس بات کا اظہار فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں، سورۃ النور 18واں پارہ، اس کی آیت نمبر 24 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ آیت مقدسہ بالکل واضح انداز میں بتا رہی ہے کہ جو شخص نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، نکاح سے مراد یہاں پر فقط نکاح نہیں ہے، جی، فقط حق مہر نہیں ہے، بلکہ عورت کی جتنی بھی ضروریات ہیں، نان و نفقہ، اس کا لباس، اس کی خوراک، اس کی تمام تر ضروریات جو اللہ نے اپنی حکمت کے تحت مرد پر لازم کی ہیں، اگر یہ ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، کتنی دیر تک اس نے روکے رکھنا ہے؟ یہاں تک کہ اللہ اس کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ غنی کا مطلب یہی ہے کہ جب اس کے پاس اتنے اسباب آ جائیں گے، اتنا پیسہ اس کے پاس ہوگا کہ جسے وہ اپنا حق مہر، جی، اپنی بیوی کا نان و نفقہ، اپنی منکوحہ کی تمام ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، جب وہ اس قابل ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب یہ نکاح کر سکتا ہے۔ جب تک اس کے پاس یہ ضروریات کے اسباب نہیں ہیں تو تب تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھے۔ یہ تو تھی قرآن کی آیت مبارکہ، قرآن کی دلیل سے ثابت ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں مرد پر لازم ہیں، عورت پر نہیں ہے۔ عورت کے بلکہ یہاں تک قرآن نے فرما دیا کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو انتظار کریں، نہ یہ کہ ان سے مطالبہ کیا جائے، ان پر ڈال دیا جائے کہ یہ ہم، بلکہ یہ بھی چیز ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں لڑکے والے کہ جی ہمارا خرچہ بھی لڑکی والے برداشت کریں۔ ہم اس قدر زمانہ جاہلیت میں جا چکے ہیں کہ یہ چیزیں بھی ہمارے معاشرے میں اب دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ بجائے لڑکی والے لڑکے والوں سے مطالبہ کریں، بلکہ لڑکے والے لڑکی والوں سے مطالبات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ تو یہ تو تھی قرآن کی آیت مبارکہ۔ اب چلتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے 2407 یا 2407 نمبر جو حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بالکل واضح موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں کلام کی ابتدائی یہاں سے کی ہے کہ مستطعتم، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے نکاح کی تو پس اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس اسباب نکاح موجود ہیں اس کو چاہیے کہ نکاح کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ نکاح کرے گا تو وہ اپنی نگاہوں کو بھی محفوظ کر لے گا اور اپنی شرمگاہ کو بھی محفوظ کر لے گا، گویا کہ اپنے آپ کو وہ محفوظ کر لے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو استطاعت نہیں رکھتا نکاح کی، پس اسے چاہیے کہ وہ
صبر کرے۔ اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے، فل یصمت، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے اور اچھے وقت کا انتظار کرے۔ تو گویا قرآن نے بھی ہمیں اس تصور کو بالکل واضح انداز میں بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑے حسین انداز میں ہمیں بتا دیا کہ یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ مرد پر ہیں، نہ کہ عورت پر ہیں یا عورت کے خاندان والوں پر ہیں۔ جی بالکل، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے مفتی صاحب کہ جہیز کے بارے میں ہماری اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ جس طرح کہ پیچھے آپ نے بتایا کہ یہ جو جہیز کا تصور ہے یہ بیرونی تصور ہے، ہمارا نہیں ہے۔ جی، مسلمانوں کا نظریہ، مسلمانوں کا نظریہ یا مسلمانوں کا یہ تصور، تعلیمات میں یہ چیز شامل نہیں ہے، شعار میں یہ چیز نہیں تھی۔ تو اب یہ بتائیں کہ یہ آخر پھر اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلام کی بڑی حسین تعلیمات ہیں۔ اسلام میں جہاں جہاں جہیز کا تصور ہے وہ کس مقدار پر ہے، کس انداز میں ہے، وہ بھی تعلیمات ملتی ہیں۔ اس میں سے میں 3-4 چیزیں سامعین حضرات کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے طبقات ابن سعد کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، غزوہ بدر کو آپ دیکھیں گے تو کہ اس کے جو قیدی تھے اس میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خامد بھی قید تھے، قیدیوں میں آئے تھے۔ تو جب لوگوں سے فدیہ مانگا گیا کہ تم فدیہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کراؤ، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب نے وہ ہار اپنے خامد کی آزادی کے لیے پیش کیا، اور یہ وہ ہار تھا جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بطور تحفہ یا یہ سمجھ لیں کہ بطور جہیز جو آپ نے اپنی بیٹی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا تھا۔ تو طبقات ابن سعد کی یہ روایت بتا رہی ہے کہ صرف ایک ہار ہی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی صاحبزادی کو عطا فرمایا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ یہ تو تحفے میں ہو سکتا ہے، جس طرح کہ آپ نے پہلے فرمایا نا تحفہ۔ اور دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ منظر دیکھا اور اس ہار کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، کیونکہ یہ وہ ہار تھا جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں وابستہ تھیں، جس کے ساتھ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادیں وابستہ تھی۔ اس کے بعد اگر ہم چلتے ہیں تو پھر نسائی شریف کی ایک حدیث پاک ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملیں وہ کیا تھیں؟ اب دیکھیں کائنات کی بادشاہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ چاہتے تو آج کے لوگ جو دے رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری صاحبزادی کو عطا فرما سکتے تھے، لیکن دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک چادر تھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، ایک چادر مبارک تھی، ایک پانی کا مشکیزہ تھا، اور تیسری جو چیز تھی وہ فرماتے کہ ایک تکیہ تھا، وہ بھی ازخر گھاس کا تکیہ تھا، یعنی کہ اس کے اندر کوئی فوم نہیں تھا، میٹرس ٹائپ کوئی چیز نہیں تھی جو آج کے دور میں دی جاتی ہے۔ تکیہ بھی وہ کہ جس کو ازخر گھاس کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ صرف یہ 3 چیزیں نسائی شریف کی حدیث کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی زبان اقدس سے جو اظہار ہوا، صرف 3 چیزیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو یہ سامان تھا۔ پھر مزید جب آگے چلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اب یہ رشتہ تو ہو چکا تھا، اب نکاح کا معاملہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، یہ آج ہر اس شخص کو سننا چاہیے جو بچی والوں کی طرف سے یا سسرال کی طرف سے بڑی ڈیمانڈیں کرتے ہیں یا بڑے سامان کا انتظار کرتے ہیں یا ان کی اس طرح کی سوچ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، آپ کے پاس حق مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ حق مہر دینے کے لیے اور اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کون سی چیز ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزار ہوئے، نہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس ایک حتمی زرہ ہے، اس کو فروخت کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ 480 درہم میں فروخت کی۔
480 درہم 80 درہم میں فروخت کی، اور جو 480 درہم تھے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 480 دراہم میں سے کچھ پیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر کے ساز و سامان کے لیے جو انہوں نے ضرورت کا سامان لے کے جانا ہے اس میں سے کچھ سامان لے کے۔ اب دیکھیں یہ ذرا کس کی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ 480 درہم کس کے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ اب سامان کن کے لیے سرکار فروخت فرما رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جیب سے منگوانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ امت کو یہ تعلیم، سبق اور درس دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت سے بھی یہ بتایا کہ اس کی تمام ترجمہ داریاں آپ پر ہیں۔ اب کچھ دراہم تو وہ تھے جو ان 3 نفوس قدسیہ کو دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساز و سامان کا اہتمام فرمایا جائے، اور کچھ دراہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے لیے خوشبو کا اہتمام کیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ جو خوشبو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لی گئی، عطر مبارک جو لیا گیا، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے پیسوں سے تھا۔ اور پھر مزید اس سے آگے چلیں تو ہم امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات اس پر نقل کی ہے، آپ نے حوالہ پیش کیا ہے وہاں پر مشکات شریف کا، کہ مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ کس انداز سے اسلام نے جہیز کے اس تصور کو ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ کرام مدینہ منورہ کی حدود سے باہر نکل کر وہاں جا کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت پر تھے، اللہ نے ہم پر کرم فرمایا اور ہم دین اسلام میں داخل ہو گئے، ہم دونوں کو نکاح کی حاجت ہے، ہمیں کوئی اپنی بچیاں نکاح میں ہمیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت ہوا یہ کہ کچھ احباب آئے اور انہوں نے آ کر ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نکاح کی حاجت ہے، اگر ہمارا نکاح کوئی کر دے اپنی بچیوں سے تو الحمدللہ، اور اگر کوئی نکاح نہیں کرتا تو سبحان اللہ۔ اور انہوں نے یہاں پر کہا کہ ہم جاہلیت پر تھے تو اللہ نے ہم پر کرم فرمایا۔ تو آگے سے جو احباب تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اس پورے مکالمے میں کہیں پر جہیز کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی لینے دینے کی بات نہیں ہے۔ مزید پھر اس سے آگے چلتے ہیں تو مشہور تابعی ہیں، بلکہ سید التابعین ان کا لقب ہے سید التابعین، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی عظیم شخصیت ہے، ایک شخص تھے، بڑے دوست تھے آپ کے، بڑی محبت کرنے والے تھے، تو یہ سمجھ لیں کہ روزانہ ان کے پاس آنا جانا رہتا تھا۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ وہ ان کے پاس نہ آ سکے، کچھ دنوں کے بعد جب آئے تو سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ اتنے دن ہمارے پاس کیوں نہیں آئے، اتنے تاخیر سے یا اتنے دن نہ آنے کا سبب کیا تھا؟ تو عرض گزار ہوئے کہ حضرت یہ ہوا کہ میری بیوی تھی جو اب دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا اب تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ یہ عرض گزار ہوئے جی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہے آپ کے پاس؟ مطلب یہ کہ میری بیٹی کو دینے کے لیے یا اپنی ضروریات زندگی کو چلانے کے لیے کچھ اسباب ہیں آپ کے پاس، کہ کس انداز سے آپ اپنے اگلے آئندہ کے معاملات کو چلائیں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا جی میرے پاس 2 درہم ہیں۔ کتنے درہم ہیں جی؟ 2 درہم ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ درہم کہاں سے دیے جا رہے ہیں؟ خامد کی طرف سے، نہ کہ بچی کے ماں باپ کی طرف سے۔ تو اب 2 درہم انہوں نے دیا۔ اب شام کو سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے ان کے گھر جا کے رخصت فرما کے آتے ہیں۔ کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی سامان زیادہ نہیں ہے، بس وہ 2 درہم کے سائے میں یا جو کچھ 2 درہم سے آتا تھا اس کے ساتھ آپ نے اپنی بیٹی کو، اب حالانکہ یہ وہ عظیم بیٹی تھی جس کے لیے وقت کے خلیفہ کا بھی رشتہ آیا تھا، لیکن آپ نے وقت کے خلیفہ کو وہ رشتہ نہیں دیا، لیکن ان کے لیے آپ نے اس رشتے کو منتخب کیا، اور یہ بالکل اللہ کی رضا کے لیے تھا، کوئی کہیں سے بھی کوئی لالچ، کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی۔ پھر اس سے ہٹ کر اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو دیکھیں، آپ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، چاروں ہی کا عقد مبارک ہوا ہے۔
دو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد مبارک میں یکے بعد دیگرے رہی ہیں، ایک کا آپ واقعہ سماعت فرما چکے، وہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان چاروں کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو کسی کا بھی آپ کو اس قدر جہیز کی کثرت آپ کو نہیں ملے گی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دینے کی قدرت نہیں رکھتے تھے؟ سب مالک کونین ہیں، مالک کون تو، لیکن کچھ بھی نہ دینا یا تھوڑا سا دے کر رخصت کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ ان کا عمل امت کی بھلائی کے لیے تھا، کہ میں اگر اپنی بیٹیوں کو اس انداز میں رخصت کر سکتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اگر اس انداز میں رخصت ہو سکتی ہے تو ان کے امتی کی بیٹیاں کیوں اس انداز سے رخصت نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں اسلامی تعلیمات ہر انداز سے ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ جہیز، یہ کثرت مال جو ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ویسا ہی صحابہ کرام کا تھا آگے۔ بالکل۔ یقیناً سامعین و ناظرین، آج کی ہماری گفتگو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو یہ ایک اچھا ٹاپک تھا، اس کے اوپر اچھی گفتگو ہوئی ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔